الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت قتادہ سے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سال گئے تو جب ہم ملے تو مسلمانوں میں بے چینی ہو گئی۔ میں نے مشرکین کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان پر غالب آ گیا ہے، تو میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن کی رگ پر تلوار ماری تو میں نے زرہ کاٹ دی۔ وہ مجھ پر متوجہ ہو گیا، مجھے خوب لپٹ گیا، میں نے اس سے موت کی بو پا لی، پھر اسے موت نے پا لیا، تب اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم۔ پھر غازی لوٹ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا ہو، جس کی گواہی اس کے پاس ہو، تو اس کا سامان قاتل ہی کا ہے۔ تو میں بولا کہ میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ میں نے پھر کہا کہ میری گواہی کون دیتا ہے؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا تو فرمایا اے ابو قتادہ، تمہارا کیا حال ہے؟ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو ایک شخص بولا حضور یہ سچے ہیں اور اس کافر کا سامان میرے پاس ہے، حضور انہیں میرے متعلق راضی فرمائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم۔ تب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کی طرف یہ قصد بھی نہ کریں گے کہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے جہاد کرے تجھے اس کا سامان دے دیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، اسے سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے وہ مجھے دے دیا تو میں نے اس کا ایک باغ بنی سلمہ میں خریدا۔ یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، اس کی تھوڑی سی تشریح بھی سماعت فرمائیں۔ آج میں نے عربی نہیں پڑھی، اس کی طوالت کی وجہ سے اس کا ترجمہ خالی پڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو حضرت ابو قتادہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور جو حنین ہے جہاں جنگ ہوئی تھی وہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک جنگل ہے، وہاں قبیلہ بنی حوازن آباد تھا، ان سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، یعنی جہاد وہاں ہوا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 کا ایک لشکر جرار تھا، اور کفار کی تعداد اس سے کم تھی۔ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ضرور غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف صحابہ کی توجہ ذرا ہٹ گئی، اپنی قوت پر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کب یہ پسند کرتا ہے کہ صحابہ کی توجہ
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی توجہ اپنے رب سے ہٹ جائے جن پر نظر رحمت مصطفیٰ کی پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال ان کی یعنی یہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ان کی نظر اپنی کثرت پر، میری رحمت پر پڑے، میری نصرت پر پڑے، بس جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا اعجبتکم کثرتکم۔ یہاں اسی حدیث پاک میں اسی کا بیان ہے کہ تم اس وقت پھولے نہیں سماتے تھے نا، کہ تم تعداد میں بہت زیادہ تھے، تم انہیں پیس کر رکھ دو گے۔ تو بہرحال پھر مسلمانوں میں تھوڑی سی تنگی سی ہوگی، انہوں نے ایک دم جب حملہ کر دیا، صفیں جو ہیں وہ تھوڑی سی درم برم ہو گئیں، مسلمان بعد میں سنبھل گئے۔ تو یہاں اس مشرک کی بات ہو رہی ہے جو حضرت ابو قتادہ کے قبضے میں آیا اور اسے قتل کیا، جہنم واصل کیا، کہ اس مشرک نے مسلمان کو، کسی اور مسلمان کو دبوچ لیا تھا اور قتل کرنے کے لیے تلوار بھی نکال لی تھی۔ تو یہ حضرت ابو قتادہ پیچھے سے آئے اور فرمایا کہ میں نے مشرک پر حملہ کیا اور پیچھے سے اس کی زرہ بھی کاٹ دی، اور گردن کی رگ جو ہے، یہ پٹھے جو ہے، یہ پیچھے جو جسم کو اٹیچ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی کٹ گئے۔ تو یہ شاہ رگ نہیں، شاہ رگ آگے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کا منکا جسے کہتے ہیں نا، یہاں سے منکا اپروچیبل ہوتا ہے، تو وہ کٹ گیا ہوگا۔ تو پھر جو ہے دیکھا کہ موت کے آثار اس پر طاری ہو گئے ہیں اور اسے موت نے آ لیا ہے، چنانچہ وہ کافر اسی حال میں مر گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس روز ابو سفیان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی مہار تھامے ہوئے تھے اور حضرت عباس سواری کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت عباس نے جب فوج تھوڑی سی منتشر ہوئی تو گرج کر پکارا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، ان کے پاس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں، ادھر آؤ، ان کے پاس ہو۔ یہ آواز تمام غازیوں کے کان میں پہنچ گئی، سب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے اور پھر جم کر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصرت آ گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شجاعت ظاہر ہوئی، سبحان اللہ۔ حضور انور کے ساتھ چند غازی تھے، تمام کفار نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو گھیر لیا اور جو چاروں طرف سے حضور پر پھر حملہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے اپنی سواری سے اتر آئے، انا النبی لا کاذبا، انا ابن عبد المطلب۔ ترجمہ کیا کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پھر تلوار سونتی، سواری سے ادھر اترنا ہی تھا، یہ بات کرنی تھی، کفار تتر بتر ہو گئے، پھٹ گئے، کوئی حضور پر حملہ ہی نہ کر سکا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو قتادہ نے جو مشرک کو قتل کیا تو ان کا سامان قیمتی تھا، جس میں گھوڑا، جوڑا، ہتھیار وغیرہ سب یہ قیمتی زرہ جتنے بھی تھے، تو وہ پھر حضرت ابو طلحہ نے اس جنگ میں 20 کفار کو قتل کیا، تو یہ مال غنیمت جو ہو گیا، تو اب ان کے پاس گواہ نہیں تھا، پھر سامان بھی کسی اور نے لے لیا تھا، تو انہوں نے کہا بھئی حضرت جب 3 دفعہ وہ بیٹھ کے کہ میرا کیا بنے گا، میری گواہی کون دے گا، تو وہ شخص حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرا تصفیہ کرا دیں، اس میں سے میرا بھی حصہ دیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھی تمہارا حصہ کیسا، کافر تو اس نے قتل کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ابوبکر صدیق سچے ہے۔ تو بہرحال جو اب چونکہ وقت پورا ہوا، غنیمت کا جو مال ہے یہ حاکم وقت جس کی مرضی ہوتی ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں جو آفیسرز ہیں یا جو بہادری دکھاتے ہیں، جیسے نشان حیدر پھر ان کو ملتا ہے، اس طرح کی چیزیں انہیں تمغے ملتے ہیں، پلاٹس ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، محافل سجتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، پھر ان کی بہادری کے گن گائے جاتے ہیں، ان کو سلامی دی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی کی طرح یہ اسی حدیث پاک سے ہے، حاکم وقت کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی بہادر کو اس کی بہادری کی عوض کوئی تمغہ دے، کوئی جائیداد دے، مال دے، کوئی چیز دے، عہدہ دے، بڑھائے عہدہ، یہ حاکم وقت کی مرضی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سارا حضرت ابو قتادہ کو سامان دے دیا، نہ دیتے تھے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی،
مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔